السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع رمضان المبارک کے آداب پر ہے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کا شایان شان استقبال کرنے کے لیے شعبان ہی سے ذہن کو تیار کیجیے اور شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے کثرت سے روزے رکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ نمبر 2، پورے اہتمام اور اشتیاق کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کیجیے اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیے۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، الہی یہ چاند ہمارے لیے امن و ایمان و سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما، اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہے۔ اے چاند، ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے، اور ہر مہینے کا نیا چاند دیکھ کر یہی دعا پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 3، رمضان میں عبادات سے خصوصی شغف پیدا کیجیے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کیجیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ یہ عظمت و برکت والا مہینہ اللہ کی خصوصی عنایت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: لوگو، تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور قیام اللیل مسنون تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا، وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، اللہ اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب بخشے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ 4، پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھیے، اور اگر کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں تب بھی احترام رمضان میں کلم کلا کھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے اور اس طرح رہیے کہ گویا آپ روزے سے ہیں۔ نمبر 5، تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اس مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اس مہینے میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد کو اسی مہینے کی 12 یا 8 کو زبور دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو تورات نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس مبارک مہینے کی 12-13 تاریخ کو انجیل دی گئی۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے۔ نمبر 6، قرآن پاک ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اثر لینے کا بھی خاص خیال رکھیے۔ نمبر 7، تراویح میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کیجیے۔ ایک بار رمضان میں پورا قرآن پاک سننا مسنون ہے۔ نمبر 8، تراویح کی نماز خشوع و خضوع اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے، اور جو تم 20 رکعت کی گنتی پوری نہ کیجیے بلکہ نماز کو نماز کی طرح پڑھیے تاکہ آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑے
اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور اللہ توفیق دے تو تہجد کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 9، صدقہ اور خیرات کیجیے، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی خبر خیری کیجیے اور ناداروں کی سحری اور افطار کا اہتمام کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے ہی، مگر رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن پاک پڑھتے اور سنتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ نمبر 10، شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں ہے ترجمہ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو یہ دعا پڑھیے۔ ترجمہ، الہی تو بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس تو مجھے معاف فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آیا تو فرمانے لگے، تم لوگوں پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی خیر و برکت سے محروم وہی رہتا ہے جو واقعی محروم ہے۔ نمبر 11، رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت فرماتے اور گھر والیوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے اور پورے جوش اور انہماک کے ساتھ اللہ کی بندگی میں لگ جاتے۔ نمبر 12، رمضان میں لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی اور شفقت کا سلوک کیجیے۔ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیجیے اور فراخ دلی کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کیجیے، اور گھر والوں کے ساتھ بھی رحمت اور فیاضی کا برتاؤ کیجیے۔ نمبر 13، نہایت عاجزی اور ذوق و شوق کے ساتھ زیادہ دعائیں کیجیے۔ در منصور میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف بہت زیادہ غالب ہو جاتا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ سبحان اللہ۔ نمبر 14، صدقہ فطر دل کی رغبت کے ساتھ پورے اہتمام سے ادا کیجیے اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیجیے، بلکہ اتنا پہلے ادا کیجیے کہ حاجت مند اور نادار لوگ سہولت عید کی ضروریات مہیا کر سکیں اور وہ بھی سب کے ساتھ عیدگاہ جا سکیں اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر امت کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ وہ ان بیہودہ اور فحش باتوں سے جو روزہ دار سے سرزد ہو گئی ہوں کفارہ بنے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ آج کے موضوع کا آخری پوائنٹ نمبر 15، رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہایت سوز، تڑپ، نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کے کام کرنے پر ابھاریے
تاکہ پوری فضا پر اللہ ترسی، خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہیں اور سوسائٹی زیادہ سے زیادہ رمضان کی بیش بہا برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں تاکہ میری آگے کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔